إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ولهم عذاب مهين۔ حضرات محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی تخلیق کے ساتھ ہی اس کا ایک ایسا دشمن پیدا ہو گیا تھا جو ہر آن اس انسان کو اللہ کی نظروں میں گرانے کے لیے ہماتن کوشش شروع کر دی تھی۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں فرمایا۔ جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مہلت دے دے قیامت تک مجھے۔ اللہ نے اس کے کہنے پہ اسے مہلت دے دی تو پھر یہ کہنے لگا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اسے ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ اسی جد و جہد اور کوشش میں ہے کہ انسانوں کو، آدم کی اولاد کو ہمیشہ گمراہی سے دوچار کرنے کے مختلف حیلے اور بہانے سوچتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو اللہ سے ہمیشہ اس شیطان کی پناہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ انہیں اپنی پناہ دے دیتا ہے، اور بہت سے کم نصیب ایسے ہیں جو اس کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کے اللہ کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ سب سے پہلا اس کا ہتھ کنڈا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جا کے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس نے کہا یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشگی کا درخت ہے، حالانکہ اللہ نے سچ بولا تھا۔ اس بدبخت نے جھوٹ بولا تھا۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا یہی تھا کہ اس نے جھوٹ بولا، اور اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا۔ دنیا آباد ہوئی، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابن کثیر نے یہ روایت درج کی ہے، کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں دو قومیں آباد تھی، ایک پہاڑوں پہ رہتے تھے، ایک میدانی علاقوں میں رہتے تھے۔ اللہ کی یہ مشیت تھی انسانوں کو مختلف صورتیں عطا کرنی تھی۔ جو پہاڑوں پہ رہتے تھے ان کے مرد خوبصورت تھے، ان کی خواتین واجبی تھی، اور جو میدانوں میں رہتے تھے ان کی خواتین خوبصورت تھی، ان کے مرد واجبی تھے۔ اس شیطان کے ذہن میں آیا کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، انہیں نیکی کا رستہ چھڑوانا چاہیے، انہیں برائی کے رستے پہ لانا چاہیے۔ فحاشی کے مرتکب کیوں نہیں ہو رہے؟ اسے چین نہ آیا۔ یہ ایک انسان کا روپ دھار کے میدانی علاقوں میں ایک بندے کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے ملازم رکھ لو۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ اس نے کیا کیا؟ جب بازار لگتا، لوگ بازاروں میں جمع ہوتے تو بینسری کی طرز کا ایک آلہ بنایا۔ آلات مزامیر میں یہ سب سے پہلا شاید آلہ تھا جو اس شیطان نے بنایا، ایجاد کیا۔ پھر جب لوگ بازار میں آتے یہ اسے بجانا شروع ہو جاتا۔ اس موسیقی کی وجہ سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ اسی طرح عورتیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح ایک مخلوط مجلس بن گئی۔ ایک دن کرنا خدا کا ایک پہاڑی انسان دور سے اس نے دیکھا بہت سے لوگ جمع ہے، وہ اس کی طرف آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہاں کیوں ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچا اس نے مرد و زن کی، عورتوں اور مردوں کی یہ مخلوط مجلس دیکھی، اور یہاں آ کے اور تو سارے کام بھول گیا، وہ عورتوں میں ایسا محو ہوا، پیچھے بھاگا
لوگوں کو کہنے لگا جا کے ادھر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، کیونکہ خوبصورتی کو کھینچتی ہے۔ یہ ایک موسیقی کی وجہ سے ایک مخلوط مجلس بنی، اس مخلوط مجلس کی وجہ سے وہاں عورتوں اور مردوں کا آنا جانا ہوا، اور یہاں سے ابتدا ہوئی سب سے پہلے بدکاری اور بدماشی کی۔ لوگ پہلے زنا کی، یہ بدکاری سے آشنا نہیں تھے، یہ موسیقی نے اس کی ابتدا کی۔ یہ ہمیشہ شیطان کا ہتھ کنڈا رہا ہے، جب بھی اللہ کی کتاب سے اپنے رسولوں کی باتوں سے اسے روکنا، انسانوں کو روکنا چاہا تو اس نے یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا، موسیقی کا رواج عام ہو جائے۔ آپ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لیں، وقت چونکہ کم ہے، تاریخ کی لمبی باتیں نہیں عرض کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مکے کے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ انتہائی ابتر حالت میں، انتہائی کمزور حالت میں بھی قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، یہ قافلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخر انہوں نے سوچا اس قرآن کے رستے میں رکاوٹ کون سی ڈالی جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، تو ایک بڈھا بدبخت نضر بن حارث، اس نے ان کو یہ بات پیش کی، کہنے لگا کہ مجھے آپ پیسے جمع کر کے دو، میں ایران سے جا کر میں ایسے آلات لاتا ہوں، گانے والیاں لاتا ہوں اور لوگوں کے اندر پھیلاتا ہوں تاکہ لوگ ان کی بات سن کے قرآن کو سننا چھوڑ دیں۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی قرآن سے ہٹانے کی، اللہ کی کتابوں سے، اللہ کے احکامات سے بددل کرنے کی بات ہوئی ہے تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہی رہا ہے۔ میں قریب کی بات عرض کرتا ہوں، سید قطب نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے۔ یہ 1932 کی بات ہے، برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، ان کا وزیر اعظم ہے لارڈ گلیڈ سٹون، اس کے سامنے ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے جن ملکوں کو فتح کیا ہے وہاں امن اور سکون ہے، کوئی کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہے۔ کہنے لگا لیکن جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں ہمیں سکون نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم لارڈ میکالے کہتا ہے اس کا سبب میں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں میں جب تک قرآن موجود ہے تب تک مسلمان تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ چونکہ یہ ایک بادشاہ تھا، یہ بادشاہوں کے دماغ بڑے خراب ہوتے ہیں، ان کی فرعونیت عروج پہ ہوتی ہے، ان کے ذہن میں، ان کی زبانوں پہ بڑے بڑے بول نکلتے ہیں، کہتے ہیں اس قرآن کو جلا دو۔ وہ کہنے لگا اگر تم یہ کام کر بھی دو، پہلی بات تو کر نہیں سکتے، اگر تو نے یہ کر بھی دیا تو یاد رکھو پھر بھی یہ قرآن ختم نہیں ہوگا۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان کے بچوں کے سینوں میں حفظ ہے، یہ پھر اسے لکھ لیں گے۔ کہنے لگا کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا انچارج بنایا گیا اس لارڈ میکالے کو، جس نے مسلمانوں کی بدبختی کے لیے پوری زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرنے کے لیے اس بد نصیب نے بڑی جدوجہد کی تھی۔ اس نے ایک کمیٹی بنائی، اس کا سربراہ سے بنایا گیا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، کہنے لگے 5 کام تم کرو، مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ ان میں سر فہرست اور پہلی بات یہ تھی آلات مزامیر کو، گانے بجانے کے آلات کو عام کر دو، گانے بجانے کی چیزوں کو سستا کر دو، مسلمانوں کو اس رواج کو عام کر دو۔ کیونکہ مسلمان جب بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ بڑی خوش الہانی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اس کے نبی کی یہ فرمان ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن میں مہارت اختیار کرنے والا، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے والا، یہ اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اگر کسی کی آواز اچھی ہے یا نہیں ہے، وہ اچھی انداز میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے سامنے موسیقی کے آلات لاؤ، گانے بجانے والے لاؤ تاکہ یہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں۔ لوگوں، اس نے اس وقت یہ پلاننگ بنائی، اس پلاننگ کو پھیلانے کے لیے لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ خرچ کیے۔ بد نصیبی کہ مسلمانوں کو اس وقت کے لوگوں نے یہ بتایا کہ تمہارے خلاف یہ سازش ہے، لیکن مسلمان اس سازش کو سمجھ نہ سکے، انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ کے دیکھو، جب یہ پاکستان اور ہندوستان الگ نہیں ہوا تھا، اگر کسی جگہ پہ کوئی انسان جاتا
کسی جگہ سے کوئی بجل بجنے کی آواز آتی تو سمجھتے یہ ہندوؤں کا گھر ہے، کہیں سے گرنتھ کی آواز آتی تو سمجھتے یہ سکھوں کا محلہ ہے، کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تو سمجھ جاتے یہ مسلمان یہاں بستے ہیں۔ لیکن آج بدنصیبی یہ اسلام کے نام پہ، کلمہ طیبہ کے نام پہ ملک لیا، لیکن بدنصیبی کہ یہاں پہچان ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کے بیٹوں، مسلمانوں کے گھروں سے اس خباثت کی، اس شیطان کی آواز کی ہر طرف پھریرا ہے۔ ہر بات میں مسلمان، ہمارا موبائل ہے تو اس میں دھنے گانوں کی ہیں، ہمارا ریڈیو ہے تو وہی یہی سناتا ہے، اگر ٹیلی ویژن کو آن کیا جائے تو وہ یہی بربادی کی بات بتاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا کہ مسلمان جس کی زبان پہ اللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ کے کلمات ہوتے تھے، آج بچہ بچہ اس کی زبان پہ گانے کے بول ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت نہیں جس کی نشاندہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین کو دھنسایا جائے گا، لوگوں کو مسخ کر دیا جائے گا، بندروں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ کہا کب ہوگا؟ کہا جب آلات مزامیر، گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی۔ کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا؟ آپ نے اخبارات میں وہ چیز دیکھی ہوگی، آپ نے انٹرنیٹ میں یہ بات دیکھی ہوگی، یا آپ نے یہ بات سنی ہوگی۔ 2006 کی بات ہے، 2 واقعات دنیا میں ہو چکے ہیں۔ ایک اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہوا کہ اس میں ایک نائٹ کلب میں لوگ آلات مزامیر، گانے بجانے پہ ناچ کود کر رہے تھے، اور جتنی جگہ کو بنایا گیا تھا ناچنے کے لیے، جہاں کپل مختلف باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہے تھے اور کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے تھے، ان کی تصویریں بنا رہے تھے، اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ جتنی جگہ پہ وہ لوگ ناچ رہے تھے وہ جگہ زمین کے اندر دھنس گئی، اور وہ اتنی دھنسی کہ اسے دیکھنا مشکل تھا۔ وہاں ایک بندہ زندہ بچا جو لوگوں کو بتانے کے لیے شاید اللہ نے بچایا تھا، اور اس کلپ کو پہلے انٹرنیٹ پہ عام کیا گیا۔ پھر جب دیکھا کہ ہمارا یہ سارا سلسلہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، لوگ موسیقی سے نفرت کریں گے، ناچنے کودنے کو برا سمجھ لیں گے، انٹرنیٹ سے اسے غائب کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کے کمپیوٹروں میں ابھی تک یہ کلپ محفوظ ہے، بعض کے موبائل میں محفوظ ہے، جس میں یہ سارا کچھ دکھایا گیا۔ وہ بندہ جب دیکھتا ہے تو وہ اتنی دور تک زمین چلی گئی ہے کہ دیکھنے سے نظر نہیں آتی۔ وہ لیٹتا ہے، آگے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عذاب تھا جو ان لوگوں پہ آیا، اس موسیقی کی وجہ سے، اس گانے بجانے کی وجہ سے، اس ناچنے کودنے کی وجہ سے، اس فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے، جس کا آغاز تو گانے سے ہوتا ہے، جس کے بعد شرابیں چلتی ہیں، جس کے پاس حواس کھو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بدکاریوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ساری کیفیت ایک ایسے ملک میں ہوئی جو اپنے آپ کو دنیا میں برتر اور افضل سمجھتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان ملک میں بھی 2007 کے آغاز میں ہوا۔ یہ استنبول ترکی کے اندر سمندر کے کنارے پہ فوجیوں کی ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں گانے بجانے کا انتظام تھا۔ وہاں اس ایک بدبخت کے ذہن میں آیا، اس نے قرآن کو پکڑا، پاؤں سے ٹھوکر ماری کہ یہ قرآن ہے جو ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے، ہم اس کی بات تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اسی وقت زمین ایک خربوزے کی طرح پھٹی، سارے کے سارے وہ فوجی 100 کے قریب زمین کے اندر غرق ہو گئے۔ یہ دنیا کی سارے میڈیا پہ یہ آواز گونجی کہ ترکی میں یہ ہوا ہے، لیکن جو مغرب کا میڈیا ہے اس نے اسے دبا دیا کہ اگر لوگوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، یہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے، تو یہ لوگ پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ اس نے اس کی اور ترغیب دی۔ یہ زمین ایسے پھٹی تھی، اس کی سلیٹیں ایسے ہو گئی تھی، اس کا معاملہ ایسے ہوا تھا، اس لیے یہ معاملہ ہوا۔ حقیقتاً ایک ایماندار جانتا ہے جب اللہ کی معصیت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندی، جب میری امت میں
برائیوں کی بہتات ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہوگا، زنا بدکاری عام ہوگی۔ ہماری بیٹیاں جو عصمت مآب تھی، جن کی چہروں کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ان ماں کی بیٹیاں کالجوں سکولوں میں بدکاریاں کرتی ہیں اور اسے فخر سمجھ کے کرتی ہیں۔ یہ سارا کس نے کیا؟ یہ اس موسیقی نے، اس گانے بجانے نے، اس مخلوط مجلسوں نے یہ فحاشی کو اتنا عام کیا۔ آج خال خال مسلمان ملتا ہے جو شادی سے پہلے بیٹی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکے کہ میری عصمت محفوظ ہے، کوئی بیٹا یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے آپ کو داغدار نہیں کیا، میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں لگا۔ آج ہر بندہ اس میں آلودہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، میری امت میں گناہ بہت پھیل جائیں گے، عمہم اللہ بعذاب من عندی، چاروں طرف سے عذاب ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح آج ٹوٹے ہیں۔ معیشت کا عذاب، کاموں کا عذاب، مندی کا عذاب، ہر بات میں کبھی بارش نہیں ہو رہی، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عمہم اللہ بعذاب من عندی۔ تو پوچھنے لگی اما فیہم اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے۔ تو کہا ان کا کیا بنے گا؟ کہا یصیبہم ما اصاب الناس، جو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی انہیں بھی پہنچے گی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، وہ اللہ کی مغفرت اور رضوان، رضامندی کی طرف چلے جائیں گے، لیکن بدبخت اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بدبختی سے محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنے نبی کی باتوں کو سچا سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی باتوں کی خلاف جو بھی ہتھ کنڈا شیطان اختیار کرتا ہے ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، وگرنہ یہ بد نصیبی سے ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔